واقعہ کربلا میں ملوث 6 افراد کہ جن کی وجہ سے یہ کربلا کا واقعہ ہوا، امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، وہ 6 افراد کا اصل چہرہ کیا ہے اور لوگ جن کے بارے میں جھوٹا دفاع کرتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو کہ واقعہ کربلا کے ہیرو، ہمارے امام، ہمارے دلوں کی دھڑکن، دنیا اور آخرت میں ہمارے سردار حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ تو پہلے میں 3 روایات ان کی عظمت اور شان کے اندر پیش کروں گا، اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر مکمل طور پر اندازہ ہوگا کہ واقعہ کربلا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے چند ہی سالوں کے بعد آپ کی امت نے آپ کی اولاد کو انتہائی ظالمانہ اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ وہ کیوں ہوا؟ تو جی سب سے پہلے دیکھیے جی، حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک یا اللہ رب العالمین کسی کو بھی مقام اور مرتبہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر، کسی کنبے قبیلے کے بڑے ہونے کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد کے اوپر اللہ کے ہاں مقام نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں جو مقام کسی کو مرتبہ ملتا ہے وہ قربانیوں سے ملتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سی قربانی دینی تھی، وہ کون سی قربانی دی ہے جس قربانی کی وجہ سے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنے۔ رشتہ داری کی وجہ سے قرآن اور اسلام اور اللہ رب العالمین کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اللہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر کسی کو مقام دے۔ سر اگر رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو مقام ملنا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ملتا ہے، جبکہ وہ ڈائریکٹ بیٹا ہے، اور یہاں پر نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر بھی مقام رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مل رہا، بلکہ سر قربانی بڑی دی، قربانی بڑی دینی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن، وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار۔ تو پہلی اور سب سے بڑی جو حضرت حسین علیہ السلام کی جو فضیلت ہے کہ انہوں نے قربانی بڑی دینی تھی، یہ مظلومانہ شہادت ان کی ہونی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ دوسرے نمبر پر یہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے، لیکن میں حوالہ سلسلہ الصحیحہ کا دوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ ضعیف والا شک اور شبہ بھی نہ رہے۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اور کمرے میں تشریف فرمائیں، اپنی زوجہ ام المومنین کو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہ آئے۔ تو اسی دوران سیدنا حسین علیہ السلام آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور جٹ سے اندر چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے ساتھ لگا کر روتے ہیں۔ تو ام المومنین پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو کہ کبھی بھی اس زمین کے اوپر نہیں اترا، اس فرشتے نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے کو ظلم کرتے ہوئے مظلومانہ شہید کر دے گی۔ اسی طرح دوسری روایت جی سلسلہ الصحیحہ 3467 اس حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے کو، آپ کی بیٹی کے بیٹے کو آپ کی امت ظلم کر کے مظلومانہ شہید کر دے گی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اس جہاں پر حضرت حسین کا خون گرنا تھا اس کربلا کے مقام کی مٹی بھی مجھے لا کے دکھائی، میں نے اس مٹی کو سونگا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹی رسول اللہ نے مجھے دکھائی، میں نے سونگا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ گئے۔ تو سر یہ حضرت حسین کی شہادت مظلومانہ، آپ کا جو قیام ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اگر یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ اسی وقت منع فرما دیتے یا آپ کوئی وصیت اور نصیحت کر دیتے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا، اور جو ان کو مقام اور مرتبہ ملنا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا مصداق ٹھہرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قربانی ان سے بہت بڑی لی ہے۔ تو لیکن اب آتے ہیں جی ان 6 افراد کی طرف کہ جو 6 افراد جن کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا ہوا، ان کا اصل چہرہ احادیث کی کتابوں میں صحیح سند کے جو روایات ہیں ان کے اندر کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے جو ان کا گرو ہے وہ ہے جی یزید ابن معاویہ۔ اور میں یہاں پر عرض کروں گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، جو یزید کا دفاع کرنے والے ہیں وہ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں،
اور اللہ کے عذاب سے خوف کریں کہ وہ کس بدبخت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو حوالے نہیں ملتے، آپ کی تحقیق نہیں ہے، سر یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر انشاءاللہ میں ایک ایک روایت آپ کو یہاں پر شو کرواؤں گا، تو آپ خود فیصلہ آپ خود کیجئے، کیا یہ بندہ یزید ابن معاویہ کیا یہ دفاع کے قابل ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ ہماری پاک زبانوں سے اور یہ اس بدبخت کے لیے اس کے دفاع کے لیے ہماری زبانیں اٹھیں؟ سر بالکل بھی نہیں، میں تو قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میری زبان اس کے دفاع کے لیے اٹھے۔ لو جی، پہلی حدیث مستدرک حاکم کی ہے، پہلی روایت مستدرک للحاکم، حدیث کا نمبر 6220 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر صحابی رسول ہیں، صحابی رسول حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ گفتگو کر رہے تھے، تو گفتگو کے دوران یزید کا ذکر شروع ہو گیا، یعنی کہ جو سامنے گفتگو کرنے والے تو انہوں نے یزید کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی یزید، وہ تو انہوں نے 3 لفظ بولے، یزید تو زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، سر 3 لفظ، یہ کہتے ہیں یزید فاسق نہیں تھا، یہ تینوں لفظ یہاں پر موجود ہیں کہ یزید زانی اور شرابی اور اس کے ساتھ ساتھ فاسق ہے۔ تو اس کے بعد جو آگے پوری کی پوری، یہ لمبی ساری روایت ہے، میں نے صرف آپ کو روایت کا حوالہ دے دیا ہے، اور اس روایت کو آپ خود جا کر پڑھ لیجیے گا۔ اس روایت کے اندر صحابی رسول حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں کیا کمنٹ دے رہے ہیں، آپ کو پھر یہ واقعہ سمجھ آئے گا کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں نبی کی آل کو نبی کے جانے کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دوسری روایت اور دوسری حدیث جی، سنن ابی داؤد، حدیث کا نمبر 4131، ٹھیک ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث یہ بھی لمبی ہے، میں یہاں پر صرف مختصر آپ کو یزید کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جنتی ہونے کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ آگے یہ سارا واقعہ وہ حدیث میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ تو اس کے بعد حضرت مقدام بن مادی کرب کو غصہ آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمنٹ کیے گئے تھے اس کے بعد، تو حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب میں جو آپ سے بات کہوں گا، اگر وہ بات جھوٹی ہو تو آپ نے کہہ دینا کہ جھوٹ ہے، اگر سچی ہو تو اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جی مقدام بن مادی کرب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ امیر معاویہ فرماتے ہیں جی بالکل منع فرمایا تھا۔ کیا رسول اللہ نے ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی بالکل منع فرمایا تھا۔ اور درندوں کی کھالیں، اس کے اوپر سوار ہونا یا درندوں کی کھالوں کو پہننا، کیا رسول اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی بالکل منع فرمایا تھا۔ تو حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر صحابی رسول ہے، کوئی عام بندہ نہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے گھر میں ہو رہی ہیں۔ اب ہم یہاں سے پوچھتے ہیں کہ سر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ بندہ کون تھا کہ جو کہ یہ سونا پہن رہا تھا اور چاندی پہن رہا تھا اور یہ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھتا تھا، سواری کرتا تھا، درندوں کی کھالوں کا لباس پہنتا تھا، اور یہ کون بندہ تھا؟ سر میں حسن ظن رکھتا ہوں، حسن ظن بلکہ میں یقین رکھتا ہوں وہ حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن وہ بندہ کون تھا جس کی طرف حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اشارہ فرمایا اس حدیث میں؟ سر وہ کون تھا؟ یزید ہی تھا، کہ وہ یزید ہی تھا کہ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اور یہ سارے کے سارے معاملات اور یہ عیاش پرستی کے اندر اور اس طرح کی خباستوں کے اندر یہ بندہ ملوث تھا، لیکن اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اگر نافرمان نکلے تو نوح علیہ السلام کو ہم کوئی بھی کسی قسم کا کوئی دوش نہیں دیتے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہم دوش نہیں دیں گے۔ اچھا جی، تیسری روایت ہے جی مستدرک للحاکم، 8461 نمبر ہے، 8461، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ، یہ بھی لمبی حدیثیں میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، تو درس کے دوران یہ یزید کا تذکرہ چھڑ گیا، یزید کا تذکرہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اچھا، یزید کے تذکرے کے اندر بعد کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو کہ قتل و غارت کرے گا، لوگوں کے مال کو حلال سمجھے گا اور بیت اللہ کی حرمت کو سر پامال کرے گا۔ وہ کون تھا جی بندہ؟
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایسا بندہ ہوگا کہ جو اس طرح کے کام کرے گا، کیونکہ ان کا یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو رشتہ دار کو رشتہ دار سے زیادہ کون جانتا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک بندے کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ وہ یہ 3 کام کرے گا، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یزید کے بارے میں تیسری روایت۔ اب آئیں جی چوتھی روایت یزید کے بارے میں۔ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دو، ایک راوی ایک تابعی اور ایک اس کے والد، وہ جاتے ہیں یزید کے پاس۔ یزید اس وقت بادشاہ بنتا ہے، تو یہ یزید کو خلافت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، ان کی تعزیت کرنی تھی، یزید کو خلافت کی مبارکباد پیش کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جب یزید کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک شخص تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مسجد میں بیٹھ کر ایک حدیث اونچی اونچی الفاظ کے ساتھ اونچی اونچی نہ بیان کر رہے تھے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ لمبی حدیث ہے، جس کے اندر حدیث کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ برے لوگوں کو چڑھا دیا جائے گا اور اچھے لوگوں کو نیچے گرا دیا جائے گا، برے لوگوں کو یہاں پر حکومتیں عطا ہوں گی اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو یہاں پر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ساری کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور یزید کے دربار کے اندر یہ حدیث، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو جہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ حدیث اس کے اوپر فٹ آتی ہے فوراً سر وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑے محدث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک ہی بندہ جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اور یہ روایت آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گی، اور یہ سب سے بڑے محدث وہ اس یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ ٹھیک ہے جو یہ 4 روایتیں ہوں گی۔ اب آئے گی جی 5ویں روایت۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد 11819 حدیث کا نمبر ہے۔ وہی راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیت المقدس کے اندر موجود ہے، بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ تو یزید کا قاصد، یزید کا بلانے والا ان کے پاس آتا ہے اور آ کر ان کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی آپ کو یزید صاحب بلا رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی پیغام دیتا ہے۔ آگے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ جانے سے، اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں یزید کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ کیونکہ وہ مجھے احادیث اور مجھے رسول اللہ کی مرویات بیان کرنے سے منع کرتا ہے، مجھے روکتا ہے کہ میں رسول اللہ کی احادیث اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے بیان نہ کروں۔ کیوں نہ کروں؟ کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ سر یزید کی مذمت اور اس کے جو باقی جو چمچے وہ انشاءاللہ آگے روایات آ رہی ہیں جو اس کے چمچوں کے بارے ہیں، تو اس کے چمچوں کے بارے میں ساری کی ساری روایات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کو مجھے یہ روایات بیان کرنے سے روکتا ہے، اس وجہ سے میں اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 روایتیں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ 5 بالکل واضح طور پر یہ آیات احادیث ہیں جو کسی یزید کے بارے میں۔ اور آخر میں صرف انہی لوگوں کو پیغام دوں گا، یار یہ آپ کو یزید کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، لیکن اس کا دفاع نہ کریں، اس کو رحمت اللہ یا اس کے بارے میں دعائیہ کلمات نہ کہیں۔ یہ جو حوالے میں نے آپ کو بتائے ان حوالوں کے اوپر غور کیجئے۔ پھر بھی اگر آپ یزید کا دفاع کرتے تو ہم یہی کہیں گے یار اللہ آپ کا حشر قیامت والے دن اسی یزید کے ساتھ کرے، ہمارا حشر امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ ہو، جو یزید کا دفاع کرنے والے ان کا حشر یزید کے ساتھ ہی ہو۔ اچھا جی، دوسرا کریکٹر اور دوسرا کردار اور دوسرا فرد جو واقعہ کربلا کے اندر ملوث تھا وہ تھا جی ابن زیاد، عبیداللہ بن زیاد، انتہائی شقی اور بدبخت قسم کا ملعون انسان ابن مرجانہ عبیداللہ بن زیاد۔ لوگ اس کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، او کوئی حیا کرے، کچھ شرم کرے، اس ظالم کا بھی تم دفاع کر رہے ہو جس کے بارے میں اتنی یہ آگے میں روایات بھی پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بعد بھی اس بدبخت اور ملعون کا دفاع کر دیں، ہم بھی یہی کہیں گے کہ یار آپ کا حشر نا اسی عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ ہو، کہ اللہ جو معاملہ اس کے ساتھ کرے وہی اللہ معاملہ آپ کے ساتھ کرے، اگر آپ پھر بھی اس عبیداللہ بن زیاد کا دفاع کرتے ہیں۔ جی پہلی روایت جی، اور یہ ایسا گستاخ صحابہ ہے جی، اس نے 3 صحابہ کرام کی نام بطور نام اور بالکل واضح طور پر سامنے آ کر صحیح روایات کے اندر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، صحیح روایات کے اندر اس نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے۔ پہلے صحیح مسلم حدیث کا نمبر 4733 اور سلسلہ صحیحہ 1734 حدیث کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 روایات 2 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جی عبیداللہ بن زیاد کے پاس جاتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اب اس کا بدبخت کا اگر رویہ دیکھیے، جا کر نا ظالم حکمران کے بارے میں نا حدیث سناتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حکمرانوں میں سے سب سے بدترین حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرے، جو اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کے ساتھ کام لے۔ اور پھر آگے حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو بچنا، کیونکہ تو انہی میں سے ہے، تو اسی طرح ظالم ہے اور اسی طرح تو رعایا کے ساتھ فراڈ اور ظلم کے ساتھ کام لیتا ہے۔ آگے سے یہ بدبخت کہتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی تو نعوذ باللہ اصحاب محمد کا کچرا ہے، تو اصحاب محمد کا، رسول اللہ کے اصحاب کا تو چھان بورا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس صحابی رسول حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یار آپ صحابہ کرام عظمت صحابہ کی کانفرنس کریں اور ان بدبختوں کا آپ دفاع کریں، کس منہ سے آپ اس کا نام لیتے ہیں؟ کس منہ سے آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اگر آپ عظمت صحابہ کا نام لیتے ہیں؟ تو یہ عظمت صحابہ ہے کہ صحابی رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ اصحاب محمد کا کچرا اور چھان بورا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ روایت سے مسلم کی ہے۔ آگے جی دوسرے نمبر پر صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس بدبخت نے توہین کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے سنن نبی داؤد، حدیث کا نمبر 4749 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کو نا حوض کوثر والی حدیث نے اس کو کچھ مسئلہ تھا کہ یہ مانتا نہیں تھا کہ حوض کوثر بھی کوئی ہے، تو حوض کوثر والی کے اوپر نا یہ صحابی رسول حضرت عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے نا حوض کوثر والی حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ اس کے دربار میں آ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ آگے سے بدبخت ممبر اپنے جو اس کا تخت ہوتا ہے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ آگے سے کہتا ہے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ یہ اس موٹے ٹھگنے محمدی کو دیکھو، یعنی کہ ان کا جسم تھوڑا سا بڑا تھا نا صحابی رسول کا، یا کیسے کہتا ہے بدبخت اس موٹے ٹھگنے محمدی کو دیکھو یہ کیسے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نا صحابی رسول سمجھ گیا کہ یہ بدبخت مجھے تانے دے رہا ہے محمدی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے، اور محمدی نسبت سے چڑ وہ عبید اللہ بن زیاد کو تھی۔ آج بھی دیکھ رہے جس کو محمدی نسبت سے چڑ وہ کس کو، یہ گرو ان کا ہی ہے، یہ عبید اللہ بن زیاد انہیں کا گرو ہے۔ اچھا اس کے بعد نا یہ حدیث پوچھتا ہے جی آپ حوض کوثر کے بارے میں کوئی حدیث جانتے ہیں پہچانتے ہیں؟ تو آگے سے صحابی نا اس کو حدیث سناتے ہیں جی حوض کوثر کی حدیث میں نے خود رسول اللہ سے سنی ہے، یہ پھر انکار کرتا ہے۔ تو صحابی رسول غصے کی حالت میں، حدیث کے الفاظ حدیث سنن نبی داؤد 4749 حدیث کا نمبر ہے، صحابی رسول غصے کی حالت میں وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں جو حوض کوثر کو نہیں مانتا، حوض کوثر کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کا پانی نہ پلائے۔ سر اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس بدبخت کے دربار سے نکلتے ہیں۔ تیسرے صحابی حضرت سینئر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، روایت کا حدیث کا نمبر 13131 مسند احمد۔ اچھا وہی حوض کوثر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ ایسا بدبختہ یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جا کر مسئلہ پوچھے، حضرت زید بن ارقم کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور بلا کرنا حوض کوثر کی کہتا ہے جی آپ ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جو نہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم میں نہیں آتی، تو آپ حوض کوثر کے بارے میں حدیث کے بیان کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حوض کوثر کے بارے میں نے روایت خود رسول اللہ سے سنی ہے کہ حوض کوثر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مسلمانوں کو جو نبی کے ماننے والے ان کو پانی پلائے گا اور پھر بعد میں کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ آگے سے یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری عقل نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے تم اس طرح کی روایات بیان کرتے ہو۔ یار اس کا آپ دفاع کرتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ عظمت صحابہ کا نام لے کر آپ اس بدبخت کا دفاع کرتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ 3 روایتیں 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو جو صحابہ کرام کا سینئر اصحاب کا یہ اس طرح کا گستاخ ہو تو آل رسول کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آل رسول کے ساتھ یہ اس طرح کا رحم دلی والا معاملہ کرے گا؟ سر نہیں۔ پھر چوتھی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس ملعون کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہم بھیجتے ہیں جی جنہوں نے ہمارے امام اور ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دنیا آخرت میں ہمارے سردار ہمارے امام کو شہید کیا اس طرح اور ان کے سر مبارک اس طرح توہین کی، سر کاٹ کر۔ یہ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے جی 3748 اور جامع ترمذی 3778 اس حدیث کا نمبر ہے۔ تو سر کاٹ کرنا امام عالی مقام کا اس بدبخت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آگے سے چھڑیاں مارنی شروع کر دیتا ہے۔ لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اس وہاں پر فجعل ینکث کا لفظ ہے کہ وہ نا چھڑی کے ساتھ قریدنے لگا۔ اور بھائی تھوڑا سا علم حاصل کریں، جامع ترمذی کی روایت جا کے پڑھیے 3700 اس حدیث کا نمبر ہے، اس میں الفاظ ہیں فجعل یقول بقضیب له فی انفہ، یہ بدبخت اپنی چھڑی کے ساتھ امام عالی مقام کے ناک کے اوپر مارنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا جی میں نے اس طرح کا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ تو یار اس بندے آپ دفاع کر رہے ہوتے، اس بندے کے ساتھ آپ ہمدردیاں کر رہے ہوتے تو اس کو پھر دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ایسی سزا کے اندر ایسی دہشت ناک
اس کو سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالا کہ جامع ترمذی ہی کی روایت ہے 3780 حدیث کا نمبر ہے، اور شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ جب اس بدبخت کا اور کربلا کے اندر جو ظالم تھے ان کے سروں کو کاٹ کر مسجد کوفہ کے اندر رکھا گیا، تو اچانک سے ایک سانپ آیا جو اس بدبخت کے نتنوں کے اندر اور ناک کے اندر گھس گیا، اور لوگ وہاں پر ڈر کر پھر پیچھے ہوتے. پھر دوبارہ یہی معاملہ ہوا، یعنی کہ 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ سانپ نکلتا ہے پھر اس کے ناک کے اندر چلا جاتا ہے. جامع ترمذی 3780 اس حدیث کا نمبر ہے. تو سر ان روایات کی بات آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعہ کربلا اصل وہ افسانہ نہیں ہے، وہ رنگ بازی نہیں ہے، بلکہ ان بدبختوں کا بچھایا ہوا ایک جال تھا جس کے اندر ہمارے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. آئیے جی تیسرا فرد جو کہ واقعہ کربلا کے اندر ملوث تھا وہ تھا جی عمر بن سعید. جائیے جی اٹھائے اس کی ہسٹری. یزید کا چمچہ تھا، اور اس کو یزید نے ولید بن عتبہ جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اور وہ انتہائی شریف النفس انسان تھا، انتہائی رحم دل تھا. اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی نہیں کی. یزید نے اس کو ہٹا کر، وہ کہتے ہیں یزید کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یزید کے وہ کچھ علم ہی نہیں تھا، تو یہ واقعہ کربلا ہو گیا. ساری یہ عمر بن سعید، اس بدبخت کو یزید نے وہاں سے ولید بن عتبہ کو مدینہ کی گورنر سے ہٹا کر اس عمر بن سعید کو وہاں پر بھیجا تھا. آپ پھر بھی کہتے ہیں یزید بڑا معصوم تھا، یزید کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. عبید اللہ بن زیاد، یہ انشاءاللہ واقعہ کربلا نا انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر میں پورا واقعہ صحیح مستند تاریخ کے ساتھ وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، آپ کے انشاءاللہ سارے اشکالات دور ہوں گے. تو یہ جی عمر بن سعید، یہ یعرف بالاشدق، کہ یہ اشدق کے نام سے جانا جاتا تھا. جائیے جی اٹھائیں عربی گرامر اور دیکھیے اشدق کا معنی انتہائی سخت ظالم اور سخت گیر، اس کا معنی جی اشدق کا. اور اس کو اشدق کے نام سے لوگ نہ جانتے تھے، وہ یار اشدق آ گیا. اس بدبخت کو مدینہ کی گورنری کے اوپر لگایا گیا کہ امام علی مقام سے بیعت لو. وہ انشاءاللہ آپ واقعہ کربلا کے اندر میں مکمل تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا. اچھا جی، یہ سر عمر بن سعید یہ حجاز کا باسی تھا، یعنی مکہ مدینہ کا رہنے والا تھا، لیکن یہ پھر شام کیسے شفٹ ہو گیا؟ شام ایسے شفٹ ہوا جی، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے 5085 نمبر ہے 5085، کہ اس کا بیٹا عمر بن سعید کا بیٹا ہی بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، تو اس کا والد یعنی عمر بن سعید اور اس کا چچا اور ایک اور بندے کا نام لیا، کہ ان تینوں کو یعنی میرے والد کو، میرے چچا کو اور ایک اور شخص کا نام لیا. ان کو جب رسول اللہ کی وفات کی خبر ملی نا، تو انہوں نے جو وہ یہ کام اور ذمہ داری کیا کرتے تھے نا، انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، ذمہ داری چھوڑ دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ یار اب تم کام کیوں نہیں کرتے، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں. تو یہ کہنے لگے جی ہم صرف رسول اللہ کے لیے کام کریں گے، آپ کے لیے ہم کام نہیں کریں گے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں جانتے. پھر یہ وہاں سے حجاز سے نکل کر، حجاز کو چھوڑ کر پھر یہ شام کے اندر شفٹ ہوتے ہیں. اس طرح سر یہ اس طرح کا بندہ تھا جو کہ شام کے اندر شفٹ ہوا. پھر اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اسی عمر بن سعید کے بارے میں. آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں ہے. اس کو رنگ بازی اور افسانہ کہنے والے لوگوں ذرا سوچو، ان جو واقعہ کربلا کے جو اندر گنڈے ہیں ان کی ذرا ہسٹری آپ پڑھیں. دیکھیں جی مسند احمد کی حدیث ہے 12435 حدیث کا نمبر ہے. اس کی سند میں تو اختلاف ہے، کچھ محدثین اس روایت کو ضعیف بھی کہتے ہیں، میں مانتا ہوں شیخ البانی بھی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس کی تائید میں آگے 2 روایات پیش کروں گا. وہ کیا ہے جی، مسند احمد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران میرے اس منبر کے اوپر چڑھے گا اور اس کی ناک سے خون نکلے گا. تو وہ جو راوی ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے خود دیکھا کہ عمر بن سعید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر چڑھا تو اس کی ناک سے خون بہنے لگا، پھر اپنی ناک کو پکڑ کر منبر سے نیچے اترا. اچھا اب یہ روایت یہ سندن اس کے اندر اختلاف موجود ہے، شیخ البانی اس کو ضعیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے سپورٹ کے اندر باقی روایات موجود ہیں. سلسلہ الصحیحہ، شیخ البانی روایت لے کر ہیں، سلسلہ الصحیحہ میں موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. سلسلہ الصحیحہ میں حدیث کا نمبر 3349 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو ابی العاص، یعنی یہی تھا عمر بن سعید بن عاص، تو یہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بنو ابی العاص، ابو العاص کے بیٹوں کی تعداد جب 30 مردوں تک پہنچ جائے گی تو یہ بندوں کو غلام بنائیں گے، مال کے اندر ہیرا پھیری کریں گے اور دین کو پسے پوش ڈال دیں گے، دین کو جو چھوڑ دیں گے اور لوگوں کے اوپر پھر ظلم کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے. یہ جی سلسلہ الصحیحہ کی صحیح روایت ہے سر.
تو یہ میں نے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اوپر والی روایت بھی صحیح ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور روایت سلسلہ الصحیحہ کی 3448 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم بن ابی العاص، رسول اللہ کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حکم بن عاص کی اولاد، ٹھیک ہے، جس کو بنو مروان بھی کہتے ہیں، یہ میرے ممبر کے اوپر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں، میرے ممبر کے اوپر جس طرح بندر چڑھتے ہیں اس طرح میرے ممبر کے اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ روایات یہ صحیح ہیں، اس روایات کی بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اوپر والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ بنو امیہ کا ایک ظالم حکمران وہ میرے ممبر کے اوپر چڑھے گا، اس کی ناک سے خون بہے گا، اور یہ عمر بن سعید کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ یہ ظالم تو تھا ہی اور پھر اس کی ناک سے بھی خون بھی بہا تھا۔ اس کا ظلم صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 104 ہے، اس کے اندر آپ کو مکمل طور پر نہ تسلی ہو جائے گی، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کا میں نے آپ کو نمبر بتا دیا 104۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، چونکہ یہ مکہ کے اندر تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور یہ بدبخت عمر بن سعید مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یزید نے اس کو کہا تھا، یزید نے اس کو کہا تھا جی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف چڑھائی کرو اور ان کا سر قلم کر کے نا میرے پاس بھیجو۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 104 میں ہے کہ یہ جب فوجیں جمع کر رہا ہوتا نا حضرت ابن زبیر مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اس وقت نا ایک راوی آ کر، ایک تابعی آ کر نا اس کو حدیث سناتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ نے اس مکہ کو حرمت بنایا، حرمت والی جگہ بنایا جہاں پر لڑائی کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ قطعاً کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آگے سے یہ کیا کہتا ہے، آگے سے کہتا ہے مینوں اس حدیث کا تیرے نالوں زیادہ پتہ ہے، کہ مجھے اس حدیث کا زیادہ پتہ ہے، لیکن پھر میں کیوں نہیں اس حدیث کو مانتا؟ کہتا ہے جی کہ جی یعنی اپنی طرف سے باطل تعویل کی کیا کہ جو کوئی فساد کر کے مکہ میں جائے مکہ اس کو پناہ نہیں دیتا، جو قتل کر کے مکہ میں جائے کسی کو تو اس کو مکہ پناہ نہیں دیتا، یعنی اپنی طرف سے باطل تعویل کی، جو کہ یہ تعویل کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث وہی تھی جو تابعین نے اس کے سامنے بیان کی تھی کہ مکہ حرمت والا شہر ہے، اس کے اندر خون خرابہ، قتل و خون ریزی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ہو گیا جی تین کریکٹر اور 3 افراد کی اصلی چہرے میں نے آپ کو بتا دیے۔ لیکن یہ پسینہ آ رہا ہے، میں پنکھا نہیں چلایا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی قیمتی ویڈیو اور اتنا قیمتی دلائل ہے اس کے اندر شور کی آواز آ رہی، تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے نا جی، تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں جی۔ اب چوتھا فرد اور چوتھا کریکٹر جو کہ واقعہ کربلا کے اندر ملوث تھا اور امام علی مقام کی شہادت کا سبب بنا ہوا تھا جی، حضرت سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ہم اصحاب کے بارے میں جی ہم نرم گوشہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام سے کوئی خطائیں لغزشیں ہوئیں وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تھا کہ جی یہ واقعہ کربلا کے اندر ملوث کیوں ہے، کیونکہ کوفہ کے اندر یہ بھی حجاز کے باسی تھے، لیکن پھر جب مسلمان کوفہ شفٹ ہوئے پھر یہ بھی شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ جی ان کا جاہلی نام مستدرک للحاکم میں ساری تفصیل موجود ہے، مستدرک للحاکم 6255 اس حدیث کا نمبر ہے۔ ان کا جاہلی نام یعنی کہ زمانہ جاہلیت کا ان کا نام یسار تھا، اور جب یہ اسلام مسلمان ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے ان کا نام چینج کیا اور نام ان کا رکھا جی سلیمان، ٹھیک ہے، سرد ان کے والد کا نام سلیمان بن سرد۔ یہ جنگ جمل میں بھی شریک تھے، جنگ صفین میں بھی مولا علی کے ساتھیوں میں شامل تھے اور اس میں شریک تھے۔ اور جی سب سے بڑی، چونکہ یہ مولا علی کے شیعان میں سے تھے، شیعان علی میں سے تھے، تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل کوفہ نے خط لکھے تھے ان کے یہ امیر تھے، ان کے گھر سے ہی سارے کے سارے خط وہاں پر پہنچتے تھے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ ان سے ایک خطا ہوئی کہ جب امام علی مقام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت یہ جب حمایت کرنی چاہیے تھی، امام کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس وقت یہ ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ یار اس وقت ساتھ دینا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا، یار کاٹے جاتے اور مر جاتے، میں کہتا ہوں امام کے لیے، جیسا کہ انصار نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ سمجھے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا۔ یہاں پر بھی یار اگر انہوں نے بلایا تھا نا خط بھیج کر، تو امام کے آگے بھی لڑتے، پیچھے بھی لڑتے، دائیں بھی لڑتے، بائیں بھی لڑتے، امام کے یعنی کہ ان قدموں میں جان دے دیتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن پھر بعد کے اندر امام کی شہادت کے بعد پھر ان کو اپنی اس خطا کا احساس ہوا تو انتہائی نادم ہوئے اور انتہائی شرمندہ ہوئے۔ پھر انہوں نے توابین کے نام سے جماعت بنائی اور توابین کے نام سے جماعت بنا کر پھر جو قاتلین حسین تھے ان کو چن چن کے قتل کیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد خبیث اور ملعون، ان کو انہی نے حضرت سلیمان بن سرد نے ہی قتل کیا تھا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمانا ہے، امام بخاری کا قول ہے، اور یہ مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ مستدرک للحاکم 6256 اس حدیث کا نمبر ہے۔ عبید اللہ بن زیاد
کو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ شہید کیا تھا، اور پھر بعد میں مختار ثقفی، جس کو یہ بڑا اونچا اور ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، پھر مختار ثقفی نے ان کو یعنی کہ حضرت سلیمان بن سرد کو شہید کیا تھا عین الوردہ کے مقام پر۔ تو سر عبید اللہ بن زیاد کو مختار ثقفی نے نہیں مارا تھا، بلکہ ان صحابی رسول نے اپنا اس خطا کا کفارہ دیتے ہوئے اس گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت کو قتل کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو۔ اس وجہ سے یہ جو صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی زبان خاموش رکھیں گے، ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ ہی یاد کریں گے رضی اللہ عنہ، چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا کفارہ اپنی شہادت کے ساتھ دے دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پانچواں کریکٹر اور پانچواں فرد جو کہ اس واقعہ کربلا کے اندر ملوث تھا وہ تھا جی عمر سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، لیکن یہاں پر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر یار حضرت نوح علیہ السلام کا اگر بیٹا کافر نکل آئے تو حضرت نوح کا قصور نہیں ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی سر قصور نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے تو سر اپنی زندگی میں ہی اس کے شر سے پناہ مانگی تھی، اور یہ وہی ہے جو کربلا کے اندر امام کے مقابلے میں 4000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 7432۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرتبہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہ سوار ہو کر آ رہا ہوتا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے والد ہے، وہ آ کر جب یہ آ رہا ہوتا ہے نا عمر آ کر نا وہیں سے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں، یا اللہ میں اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ بندہ خطرناک ہے، تو اس کے بعد یہ آتا ہے جی، اس کے بعد نا آ کر اپنے والد کو کہتا ہے آپ یہاں پر کام پہ لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی میں لگے ہوئے، لوگ وہاں پر خلافت کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، آپ بھی وہاں پر اپنا آ جا کر حصہ مانگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے سینے کے اوپر ایک ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا یہ زیادہ پسند کریں گے، لیکن چونکہ یہ حکومت کا لالچی تھا، اسی وجہ سے یہ عبید اللہ بن زیاد نے اس کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر یہ سارے کا سارا معاملہ واقعہ کربلا کا کروایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پانچوں کریکٹر ہے، لوگ اس کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی صحیح مسلم جا کے پڑھیں۔ آگے چھٹا اور آخری بدبخت شقی من الاشقیاء اور قاتل امام علی، یہ تھا جی شمر ذی الجوشن، شمر انتہائی بدبخت انسان، اور یہ جی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ شیعان علی میں سے تھا، جنگ صفین میں بھی یہ شخص یہ شمر شامل تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ خارجی ہوا اور عبید اللہ بن زیاد ملعون کا یہ دست راست تھا، یعنی اس کا یہ بہت ہی بڑا چمچہ تھا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد اس کو بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے خود آفر کی تھی کہ منو کربلا جو بھیجو تو میں جا کر وہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ کلیئر کروں گا۔ پھر یہ وہاں پر گیا، بہرحال وہ انشاءاللہ سارا واقعہ میں آپ کو کربلا کے واقعے کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو عرض کروں گا، ابھی صرف میں نے اس کا تعارف آپ کو کروانا ہے۔ تو عمر سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا جو 4000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کے میسرے کا یہ امیر تھا یہ شمر ذی الجوشن۔ تو مختار ثقفی نے اس بدبخت کو قتل کیا تھا۔ سر یہ 6 بندے ہیں کہ جو کہ واقعہ کربلا کا سبب بنے ہیں اور جن کی وجہ سے کربلا ہوئی ہے اور امام علی مقام کو ظالمانہ شہید کیا گیا۔ ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں جی، ہم جب تک اللہ میں زندہ رکھے ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل البیت وہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے، اور دشمنان اہل البیت ان کا دفاع کرنے والے اور ان کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والے اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے، ان کو میں اللہ کا خوف اور ڈر دلاؤں گا کہ اہل البیت کی محبت وہ ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل البیت کے جو مخالفین ہیں اور اہل البیت کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے ایمان کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے، نہ ہماری محبتوں کا کچھ وہ حصہ پا سکتے ہیں۔